بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے عالم کے فرستادہ نبی تھے۔ یہ اسی طرح منصوص، معصوم، افضل کائنات اور عالم علم لدنی تھے جس طرح دیگر انبیاء کو خدا نے قرار دیا تھا۔ حضرت دانیال حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ زید کی عقل مندی میں حضرت سلیمان کے بعد انہی کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ بابل کے مشہور بادشاہ بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ اس نے فتح بیت المقدس کے بعد ان پر بڑی سختیاں کی تھیں، لیکن آخر میں ان کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر بھی ہوا تھا، اور ایک دور یہ بھی آیا تھا کہ انہیں اپنے امور سلطنت میں مشیر خاص بنا لیا تھا۔ یہ علم رمل کے موجد اور علم تعبیر خواب کے بڑے ماہر تھے۔ اکثر حضرات اس ظالم ترین بادشاہ عالم کا نام بخت نصر سمجھتے ہیں اور اسی پر لکھتے بھی ہیں، لیکن دراصل اس کا نام بخت نصر نہیں بلکہ بخت نصر بتشدید سواد ہے۔ مجمع بحرین میں صفحہ نمبر 160 میں ہے کہ بخت کے معنی ابن کے ہیں اور نصر ایک بت کا نام تھا جس کے پاس یہ زنازادہ پڑا ملا تھا، اسی لیے اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخت نصر کو اس لیے اس نام سے موسوم کیا گیا ہے کہ وہ کتیا کی دودھ سے پلا تھا۔ بخت کتیا کا نام تھا اور نصر اس کے مالک کا جو آتش پرست تھا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 848۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے حضرت دانیال کو وحی فرمائی کہ میرے تمام بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ دشمن و جاہل اور نادان وہ ہے جو حق کے اہل علم کو سبک سمجھتا ہے اور اس کی پیروی نہیں کرتا، اور میرے تمام بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ دوست اور پرہیزگار وہ ہے جو میرے ثواب عظیم کا طالب ہوتا ہے اور علماء کی خدمت میں رہتا ہے اور ان سے جدا نہیں ہوتا اور بردباروں کی مطابقت کرتا ہے اور عقل مندوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر جب بادشاہ ہوا تو ہر وقت بنی اسرائیل کے فسق و فجور کا امیدوار رہنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ اس قدر گناہ نہ کر لیں گے کہ خدا کی آنت و نصرت کے مستحق نہ رہ جائیں، اس وقت تک وہ ان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وقت جاسوس لگائے رہتا تھا اور اس کے جاسوس برابر بیت المقدس کے حدود میں چکر لگایا کرتے تھے اور حالات معلوم کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا حال صلح و فلاح سے فساد میں بدل گیا۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا اور دیگر گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ پھر تو بخت نصر اپنے لشکروں کو لے کے آیا اور اس نے ان کو گھیر لیا۔ جب بخت نصر نے ان کا محاصرہ کیا اور وہ اس کے مقابلے سے عاجز ہوئے تو اپنے پروردگار سے توبہ و انابت کی اور گریہ و زاری کی اور نیکی و فلاح کی جانب مائل ہوئے اور اپنی جاہلوں نادانوں کو گناہ کرنے سے منع کیا، نیک کاموں کی طرف ان کو متوجہ کیا اور برائیوں سے روکا، تو خدا نے ان کو بخت نصر پر غالب کیا اور اس کو واپس جانا پڑا، اور اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک تیر اس کے گھوڑے کی پیشانی پر آ لگا، گھوڑا بھاگا اور اس کو شہر سے باہر لے گیا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل نے اپنی حرکتیں شروع کر دیں، گناہوں میں مشغول ہوئے، سرکشی اور فساد برپا کیا، تو پھر دوبارہ بخت نصر ان سے جنگ کے لیے آیا۔ اس کے آنے سے قبل اس وقت کے نبی نے ان کو خبر دی کہ بخت نصر تم سے جنگ کے لیے آ رہا ہے اور یہ خدا کا عذاب ہے۔ اللہ کے عالم فرماتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے آباء و اجداد کے سبب تم پر رحم کروں گا، اور وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے سرکشی کی ہو اور اس نے میری نافرمانی کی سبب سعادت حاصل ہوئی ہو، یا کسی نے میری اطاعت کی ہو اور میری اطاعت کے سبب وہ بدبخت و بدحال ہوا ہو؟ وہ فرماتا ہے کہ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ تمہارے علماء عبادت گزاروں نے میرے بندوں کو اپنا خدمت گار بنا رکھا ہے اور ان میں میری کتاب کے خلاف حکم کرتے ہیں، اور بادشاہ اور تمہارے رئیس و امیر میری نعمتوں کے سبب سرکش ہو گئے ہیں اور دنیا نے ان کو مغرور کر رکھا ہے، اور قاریان توریت اور تمہارے فقیہ لوگ
सब के सब बादशाहों के मुतियो फरमाबरदार हो गए हैं और बिदअतों पर इनकी बैअत करते हैं और मेरी नाफरमानी में इनकी अताअत करते हैं और इनके लड़के बाले दूसरों के साथ गुमराही और जलालत में मुनहमिक हैं। बावजूद इन खराबियों और बगावत के मैंने इनको आफियत दे रखी है, लिहाजा मुझे कसम है कि इनकी इज्जत को जिल्लत से और अमन को खौफ से बदल दूंगा। अगर मुझसे दुआ करेंगे इनकी दुआ कबूल न करूंगा। जब इनके पैगंबर ने खुदा का ये पैगाम इन तक पहुंचाया तो इन्होंने तकजीब की और कहने लगे कि तुम खुदा पर इफ्तरा करते हो और दावा करते हो कि खुदा अपनी मस्जिदों को अपनी इबादत से मुअत्तल कर देगा। इसके बाद इन्होंने पैगंबर को पकड़कर कैद खाने में बंद कर दिया। बिला आखिर बख्त नसर ने इनके शहरों पर लश्कर कशी की और 7 महीने तक इनका मुहासरा किए रखा, यहाँ तक कि वो भूख के सबब अपनी गिलाजत खाने पीने लगे। गज़िये के इन पर मुसल्लत हुआ और जब्बारों और जालिमों की तरह इनको कत्ल किया। बहुतों को दार पर खींचा और जलाया, इनकी नाक और इनकी ज़बानें काटी, दांत तोड़े और इनकी औरतों को जिल्लत के साथ कैद किया। मौरिखीन का बयान है कि बख्त नसर जब फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद बाबुल को वापस हुआ तो इसने वहां पहुंचकर बनी इसराइल के तमाम लोगों को कैद कर दिया और हज़रत दानियाल के लिए खास एहतमाम ये किया कि एक कुआं खुदवा कर इसमें इनको डाल दिया और इसी कुएं में एक शेर को भी डलवा दिया। मकसद ये था कि शेर इनको फाड़ खाएगा, मगर ऐसा न हुआ। शेर हज़रत दानियाल की तरफ मुखातिब भी न हुआ, अजियत पहुंचाना तो दरकिनार। इधर परवरदिगार आलम ने अपने एक नबी अरमिया को वही की कि जाकर दानियाल तक खाना और पानी पहुंचाओ। नबी अल्लाह ने अल्लाह ताला से पूछा कि मालिक वो कहाँ हैं? इरशाद हुआ कि फला मकाम पर जाकर आवाज़ दो, जिस जगह से तुम्हारे पुकारने का जवाब आए इसके करीब जाकर खाना पानी पहुंचा दो। वो नबी अपनी जगह से रवाना होकर खुदा के बतलाए हुए मुकाम पर पहुंच गए और हज़रत दानियाल का नाम लेकर पुकारा तो कुएं से जवाब मिला। झुककर देखा तो वो इसी कुएं में पड़े थे और शेर भी आपके साथ था। नबी खुदा ने खाना पानी पहुंचा दिया, फिर इसी तरह कुएं में पड़े रहे। एक रिवायत की बिना पर हज़रत दानियाल जो कि कमसिनी में मुकीद किए गए थे 90 साल तक कैद रहे। गर्ज ये कि हज़रत दानियाल कुएं में पड़े रहे, रात भर इबादत में गुजारते थे और दिन भर रोज़ा रखते थे और शाम को इसी आबो ताम से रोज़ा खोलते थे जो खुदा के बरगुज़ीदा नबी के ज़रिए से उन तक पहुँचाया करता था। हज़रत दानियाल कैद की मुशक्क़त बर्दाश्त कर ही रहे थे कि बख्त नसर ने एक ख्वाब देखा। वो ये था कि आसमान से फरिश्ते फौज दर फौज इस कुएं पर आ रहे हैं जिसमें हज़रत दानियाल कैद हैं और वो फरिश्ते हज़रत दानियाल को निहायत इज्जत व एहतराम के साथ सलाम करते हैं और इसे कहते हैं कि घबराओ नहीं, अनकरीब तुम्हारी तकालीफ दूर हो जाएंगी और तुम निहायत बुलंद मुकाम पर पहुंचोगे। बख्त नसर जब सुबह बेदार हुआ तो अपने किए पर सख्त नादिम हुआ और हुक्म दिया कि वो जल्द से जल्द कैद खाने से बरामद कर लिए जाएं। चुनाचा वो गहरे कुएं से निकाल लिए गए और बख्त नसर इनकी अजमत का कायल हो गया, लेकिन आपको आम कैद खाने में रखा। बख्त नसर ने फिर 7 बरस के बाद एक और ख्वाब देखा जिससे वो बेहद खौफजदा हुआ। जब सुबह हुई तो ख्वाब भूल गया। ख्वाब को फरामोश करने के बाद अपनी कौमों के मुंजिमों और कासिफों को जमा करके इनसे कहा कि बताओ मैंने रात क्या ख्वाब देखा है, और साथ ये भी कहा कि गौर व फिक्र कर लो और मुझे मुतमईन करो वरना सबको दाद पर चढ़ाऊंगा। इसने इसके लिए 3 दिन की मोहलत दी मगर कोई ना बता सका। हज़रत दानियाल जो इस वक्त जिंदान में थे, जब इन्हें बादशाह के ख्वाब का हाल मालूम हुआ तो इन्होंने जिंदानबान यानी मुहाफिज कैद खाना से कहा कि तूने इस आलम मुसीबत में मेरा बड़ा साथ दिया है और हर वक्त मेरी इमदाद की है। मैं तुझसे ये ख्वाहिश करता हूँ कि तू बादशाह के पास जाकर इससे ये कह दे कि कैद खाने में एक कैदी है जिसका नाम दानियाल है, वो तेरे ख्वाब को भी जानता है और इसकी ताबीर से भी वाकिफ है। दरोगा जिंदा बादशाह के पास गया और इससे कहा कि कैद खाने में एक ऐसा अजीम कैदी है जो तेरे ख्वाब और इसकी ताबीर को जानता है। बादशाह को जो ही ये खबर मिली, इसने फौरन हुक्म दिया कि दानियाल को मेरे पास हाजिर किया जाए। चुनाचे दरोगा कैद खाना ने इनको रिहा कर दिया और इनको अपने हमराह लिए हुए खुद दरबार में हाजिर हुआ। वहां दरबार में दाखिले का कायदा ये था कि जो
آئے پہلے بخت نصر کو سجدہ کرے۔ چنانچہ داروغہ نے اس رسم کو ادا کیا، مگر حضرت دانیال نے بخت نصر کا سجدہ نہ کیا اور یوں ہی سیدھے دربار میں داخل ہو گئے۔ حضرت دانیال کے داخلے دربار ہونے کے بعد کافی دیر تک وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا اور یہ کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد اس نے تمام لوگوں کو دربار سے باہر بھیجا اور ان سے سوال کیا کہ تم نے دربار میں داخل ہوتے ہی دستور کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ میرا پروردگار جس نے مجھے علم تعبیر خواب عطا کیا ہے، اس نے مجھے اپنے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اے بادشاہ، اگر میں اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کر لوں تو یہ میرا علم تعبیر خواب مجھ سے جاتا رہے گا، اسی بنا پر میں نے تجھے سجدہ نہیں کیا۔ بخت نصر نے کہا، میں اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے اپنے محسن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور اس نے جس سے منع کیا ہے آپ اس سے باز رہے ہیں، لہٰذا اب آپ میرے عتاب سے آزاد ہوئے ہیں۔ میں آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا نہ کروں گا۔ اچھا، اب بتائیے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ تو نے خواب میں ایک عظیم بت کو دیکھا ہے جس کا پیر زمین پر اور سر آسمان سے لگا ہوا ہے، اور اس بت کا سر سونے کا ہے، درمیانی حصہ چاندی کا ہے، اس کے زانو تانبے کے ہیں اور پنڈلیاں لوہے کی، بس اور قدم ٹھیکرے کے ہیں۔ تو اسے کھڑا ہوا غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی مضبوطی اور اس کے استحکام پر تعجب کر رہا تھا۔ ناگہاں آسمان سے ایک فرشتے نے ایک پتھر پھینکا جو اس بت کے سر پر لگا اور اس کا جسم چھوٹا ہو گیا، یعنی تمام اجزائے بدن ایک دوسرے سے مل کر جسم کی لمبائی کرنے کے سبب بن گئے۔ جب تو نے اس کی یہ حالت دیکھی تو تیرے دل میں خیال آیا کہ اب اجزاء اس میں مل گئے ہیں، اگر تمام جن و انس مل کر انہیں علیحدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تو نے یہ خیال کیا کہ اگر تیز ہوا چلے تو اس کے تمام اجزاء ہوا میں اڑ کر بکھر جائیں گے۔ پھر تو نے دیکھا کہ وہ پتھر جو فرشتے نے پھینکا تھا بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ تمام روئے زمین پر چھا گیا، اور ایسا ہو گیا کہ جب تیری نظر اٹھتی تھی تو اس پتھر اور آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بخت نصر نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، میں نے یہی خواب دیکھا تھا اور بالکل یہی خواب تھا۔ اب اس کی تعبیر بتائیے، مجھے یقین ہے کہ آپ جو تعبیر دیں گے بالکل درست ہوگی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو نے جس بت کو دیکھا تھا اس سے مراد امتیں ہیں جو اول، درمیان اور آخر میں ہوں گی، اور طلائی حصہ جسم سے مراد اس زمانے کی امت اور تیری بادشاہی ہے، اور چاندی سے تیرے بیٹے کی بادشاہی مراد ہے جو تیرے بعد ہوگا، اور تانبے سے مراد روم والے ہیں، اور لوہے سے مراد فارس اور عجم والے ہیں، اور ٹھیکرے سے مراد دو امت کی بادشاہی ہے کہ ان بادشاہوں کی دو بیٹیاں ہوں گی، ایک یمن کی مشرق جانب اور دوسرے شام کی غربی جانب، اور وہ پتھر جس سے آسمان نے سے آ کر بت کو چھوٹا کر دیا، اس سے وہ دین مراد ہے جو آخری زمانے میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ خداوند عالم ایک پیغمبر کو عرب کی سرزمین سے مبعوث کرے گا جس کے سبب تمام امتوں اور دینوں کو منسوخ کر دے گا، جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا کہ وہ پتھر بڑا ہوا اور اس نے تمام زمین کو گھیر لیا۔ یہ سن کر بادشاہ پھڑک اٹھا اور نہایت خوشی کے عالم میں کہنے لگا کہ آپ نے میرے دل کا بخار نکال دیا اور مجھے بالکل مطمئن کر دیا۔ اے دانیال، میں تم کو اس کا عوض دینا چاہتا ہوں۔ اب بتائیے کہ آپ اپنے شہر واپس جانا چاہتے ہیں یا یہاں میرے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، جا سکتے ہیں، اور اگر یہاں رہنا چاہیں تو رہیں، میں آپ کی بے حد و نہایت عزت کروں گا۔ حضرت دانیال نے فرمایا کہ اپنے شہر واپس جانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اجڑ چکا ہے اور جب تک خدا کی مرضی ہوگی اجڑا رہے گا، اس لیے میں وہاں نہیں جاتا اور یہیں تیرے پاس ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر بخت نصر نے اپنے ارکان دولت، اپنی اولاد اور جملہ اعضاء کو جمع کر کے کہا کہ یہ شخص زبردست حکیم و دانا ہے، اسی سبب سے مجھے اس غم سے نجات ملی ہے جس سے تم سب عاجز تھے اور اس کے دور کرنے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکے، لہٰذا میں نے اپنے اور تمہارے تمام امور اس کے حوالے کر دیے ہیں اور اسے تمام امور سلطنت کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اے میرے فرزندوں، اس مرد بزرگ سے علم حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اسے مجھ پر بھی فوقیت دو، اور سنو،
جب کوئی حکم میری جانب سے اور اس کی جانب سے پہنچے تو تم پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ غرض یہ کہ اس واقعے کے بعد سے بخت نصر ان کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے یہ اصول بنا لیا کہ حضرت دانیال کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرے گا، اور وہ اس اصول پر نہایت سختی سے قائم رہا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ حضرت دانیال سے حسد کی بنا پر ان کے مخالف ہو گئے اور بخت نصر کے کان بھرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تو ساری دنیا کا فرما رواں ہے، تجھ سے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ تو نے جو دانیال کو نہ صرف مشیر اعلیٰ بلکہ سب کچھ ہی بنا رکھا ہے، اس سے ہمارے دشمن ہم پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا، میں تو اس کے ذریعے سے جو بنی اسرائیل میں سے تمہارے امور کی اصلاح میں مدد حاصل کرتا ہوں، اور وہ میری اس طرح مدد کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اور معبود اسے تمام امور سے آگاہ کرتا ہے، اور وہ اسی کے ذریعے سے میری مدد کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، اگر ایسی ذات کی ضرورت ہے اور ایسے معبود کی ضرورت ہے جس سے تیری لو لگ سکے، تو ہم لوگ اسے فراہم کیے دیتے ہیں، جو تیرے جملہ معاملات میں تیری مدد کرے گا اور تو دانیال کی امداد سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بخت نصر نے کہا، اچھا، تم کو اختیار ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب چلے گئے اور ایک بہت بڑا بت تیار کرایا اور ایک دن عید کا قرار دے کر اس بت کی خدائی کا افتتاح کیا۔ بڑے بڑے جانور، لاتعداد بھیڑ بکریاں اس پر قربان کی اور نارے نمرود کی طرح عظیم آتش کدہ تیار کیا اور لوگوں کو دعوت سجدہ دی۔ جو لوگ سجدہ کر لیتے تھے بچ جاتے تھے، اور جو لوگ انکار کر دیا کرتے تھے نظر آتش کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کی ہمت تو حضرت دانیال کے بارے میں پڑی نہیں، لیکن ان کے ساتھیوں کو نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے پہلے ان 4 آدمیوں سے، جن کے نام یہ ہیں یوشال، یوہین، ایسو، مرسوس، ان سے کہا کہ اس عظیم بت کو سجدہ کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بے جان ہے، تمہارے بنائے ہوئے یہ معبود نہیں ہو سکتے، اس کی پرستش عقل و ایمان کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کو سجدہ نہ کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ جواب سن کر ان 4 کو آگ میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے صبح کو جو اپنے بالا خانے سے اس آتش کدہ کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ 4 آدمی اس میں بیٹھے ہیں اور آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ایک صاحب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب آپس میں بڑی اطمینان سے محو گفتگو ہیں۔ بخت نصر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور اس نے حضرت دانیال کو بلا کر ان سے پوچھا کہ یہ 4 افراد کون ہیں اور ان کے سامنے جو ایک اور صاحب بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ حضرت دانیال نے فرمایا، یہ 4 جوان میرے دین پر ہیں اور میرے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس سبب سے خدا نے ان کو تیرے شر سے محفوظ رکھا۔ آگ گلزار بن گئی اور وہ 5واں شخص ایک فرشتہ ہے جو سردی اور گرمی پر موکل ہے، خدا نے اس کو ان کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ بخت نصر نے حکم دیا کہ ان 4 اشخاص کو آگ سے باہر نکالا جائے، چنانچہ انہیں آتش کدے سے برآمد کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بخت نصر نے پوچھا، کہو رات کیسی گزری؟ کہا، اے بادشاہ، ایسی پرسکون اور آرام دہ شب زندگی میں کبھی نہیں گزری تھی۔ بخت نصر نے یہ سن کر ان کی بڑی عزت کی اور انہیں حضرت دانیال کے ساتھ کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ بخت نصر کے 30 سال اسی حال میں گزرے۔ پھر اس نے ایک اور خواب دیکھا جو پہلے والے خواب سے زیادہ ہولناک تھا اور پھر بھول گیا۔ اس نے پھر اپنی قوم کے معززین، علماء اور منجمین کو جمع کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں فراموش کر گیا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خواب میری ہلاکت کا پیغام ہے۔ تم بتاؤ کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان لوگوں نے لا علمی ظاہر کی اور کہا کہ اس کا حل تو دانیال کے سوا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ اے بادشاہ، ان کو بلا لو اور ان سے دریافت کر لو۔ اس نے یہ سن کر نہایت غصے میں سب کو نکال دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے، آپ بتائیں کہ وہ خواب کیا تھا جسے میں بھول گیا ہوں؟ حضرت دانیال نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تو نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بہت سے تر و تازہ درخت ہیں جن کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں اور ان پر آسمان کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان درختوں کے نیچے وحشی درندے ہیں، تو انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور ان درختوں کی شادابی سے خوش ہو رہا تھا۔ ناگاہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے آیا جو ایک لوہا تیر کی مانند اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے تھا اور دوسرے فرشتے سے کہہ رہا تھا،
جو آسمان کے دروازے پر کھڑا تھا کہ خدا نے تجھ کو کس طرح اس درخت کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے؟ آیا جڑ سے اکھاڑنے کو فرمایا ہے یا کچھ چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ درخت کا کچھ حصہ کاٹ ڈالو اور کچھ چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد تو نے دیکھا کہ اس فرشتے نے تیرے درخت پر ضرب لگائی جس سے وہ کٹ گیا، اور اس پر جس قدر پرندے تھے سب اڑ گئے، اور اس کے نیچے جتنے درندے تھے وہ سب متفرق ہو گئے۔ اس درخت کا صرف تنا باقی رہ گیا اور شادابی سب زائل ہو گئی۔ بخت نصر نے کہا، اے دانیال، یہی میرا خواب تھا، اب اس کی تعبیر بیان کیجئے۔ حضرت دانیال نے فرمایا کہ اس درخت سے مراد تو ہے، اور پرندوں سے مراد تیرے اہل و عیال اور کنبے والے ہیں، اور اس کے نیچے جو جنگلی جانور تھے ان سے مراد تیرے ملازمین اور غلام ہیں، اور تو نے بت پرستی کے سبب خدا کو غضبناک کر دیا ہے۔ بخت نصر نے کہا کہ اب تمہارا پروردگار میرے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تجھے تیرے جسم کے بارے میں مبتلا کرے گا اور تو 7 سال تک مسخ رہے گا، پھر انسان کی صورت میں پلٹ آئے گا جیسے کہ اس وقت ہے۔ یہ سن کر بخت نصر کو بہت صدمہ ہوا اور 7 روز تک روتا رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت دانیال نے خواب کی تعبیر کی تکمیل یوں فرمائی کہ اے بادشاہ، تیری بادشاہی کی مدت تمام ہو چکی ہے، اب تو 3 روز کے بعد قتل کر دیا جائے گا، تجھے فارس کا ایک شخص قتل کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے 7 شہر ایک دوسرے کے گرد بنوائے ہیں اور ہر شہر میں بہت سے نگہبان مقرر کیے ہیں۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تانبے کی مرغابیاں بنوا کر ہر شہر کے دروازے پر نصب کرا دی ہیں۔ وہ ایسی ہیں کہ جب کسی اجنبی کا اس جگہ سے گزر ہوتا ہے تو چلانے لگتی ہیں تاکہ وہ گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت دانیال نے فرمایا کہ تو چاہے لاکھ کرے لیکن ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ گشت کرتے رہو اور جس کو میری طرف آتے ہوئے دیکھو فوراً قتل کر دو، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ حکم دینے کے بعد حضرت دانیال کو حکم دیا کہ آپ 3 روز تک یہاں سے نہ جائیں، اگر میں 3 دن میں قتل نہ ہوا تو آپ کی بات غلط ثابت ہوگی اور میں آپ کو قتل کرا دوں گا۔ جب تیسرا دن ہوا اور شام ہونے لگی تو اس کو انتشار و اضطراب لاحق ہوا اور وہ سخت الجھن کی حالت میں اپنے گھر سے نکل پڑا اور اپنے ایک غلام کو جو فارس کا رہنے والا تھا اپنی تلوار دے کر حکم دیا کہ اس مقام پر جس کو بھی دیکھنا قتل کر دینا، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ غلام نے شمشیر اس کے ہاتھ سے لے لی اور ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ حیات القلوب علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ اس کی مدت حکومت 187 سال کی تھی۔ مورخ طبری کا بیان ہے کہ اس کی عمر 300 سال تھی۔ امام سلبی نے 500 سال سے زیادہ لکھی ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب بخت نصر قتل ہو گیا تو اس کا بیٹا مہرویا بادشاہ ہوا اور اس نے 17 سال 20 روز بادشاہی کی۔ جب وہ بادشاہ بنا تو حضرت دانیال پر ظلم و ستم کی طرف متوجہ ہوا اور ایک غار کھدوا کر اس میں حضرت دانیال اور ان کے ماننے والوں کو ڈلوا دیا اور اس کے اوپر سے آگ روشن کروا دی، لیکن خداوند عالم نے ان سب کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ وہ لوگ جو حضرت دانیال کے ساتھ تھے انہیں اصحاب اخدود کہتے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جیسا کہ ایک روایت سے واضح ہے۔ امام سلبی نے بخت نصر کے فرزند کا نام فلستاش تحریر کیا ہے۔ علامہ قطب راوندی کا بیان ہے کہ جب بخت نصر مر گیا تو لوگوں نے اس کے لڑکے کو اس کی جگہ بادشاہ تسلیم کر لیا اور اس کی اطاعت کر لی۔ اس نے ان ظروف کے بارے میں حضرت دانیال سے مشورہ لیا جو جنوں اور شیطانوں نے حضرت سلیمان کے لیے مروارید اور یاقوت وغیرہ کے بنائے تھے، جو ایسے دریاؤں سے نکالے گئے تھے جن کو کشتی کے ذریعے عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ ان کو بخت نصر نے بیت المقدس سے حاصل کیا تھا۔ حضرت دانیال نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظروف طاہر اور پاک ہیں، ان کو پیغمبر اور پیغمبر کے فرزند نے بنوایا ہے، ان کو سور کے گوشت اور دیگر نجس چیزوں سے گندا اور خراب نہ کرنا، کیونکہ ان کا وارث کوئی اور ہے جس کے پاس ان کو عنقریب پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اس نے حضرت دانیال کے کہنے کو مطلقاً نہ مانا اور ان کے فرمان پر عمل نہ کیا، اور صرف یہ کہ عمل سے باز رہا بلکہ اس نے ان سے دشمنی شروع کر دی اور ان کو امور سلطنت سے بے دخل کر دیا۔
اور اپنے دائرہ مشاورت سے خارج کر دیا اور ان کے ساتھ سختی شروع کر دی۔ اس پر ایک وہ عورت جو اسی کی ہی تھی اور اس نے حضرت دانیال سے پرورش پائی تھی اور ان کا اقتدار بخت نصر کے عہد میں دیکھ چکی تھی، اس کو بہت سمجھایا مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی اور ہر فعل بد کا مرتکب ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بے شمار گناہوں کے سبب زمین نے بارگاہ عہدیت میں فریاد و استغاثہ کیا۔ بالآخر ایک روز جبکہ وہ اپنی عیدگاہ میں تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ہاتھ برآمد ہوا جس میں قلم تھا، پھر اس نے 3 کلمے دیوار پر لکھے اور غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت حیران و پریشان ہوا اور فوراً حضرت دانیال کو بلا کر ان سے کہا، اسے پڑھیے اور اس کا مطلب بتائیے۔ حضرت دانیال نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل تمیز کے ترازو میں تولی گئی تو وہ بہت سبک ٹھہری۔ دوسرے کلمے کے معنی یہ ہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ جب بادشاہ ہوگا تو نیک کام کرے گا لیکن تو نے وفا نہ کیا، اور تیسرے کلمے کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے عظیم بادشاہی تجھ کو اور تیرے باپ کو دی تھی لیکن تم نے اپنی بدعمالیوں سے اسے ضائع کر دیا، اب قیامت تک تیرے خاندان میں بادشاہی نہ ہوگی۔ اس نے پوچھا کہ بادشاہی کی برطرف ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اسی اثنا میں خدا نے ایک مچھر بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور اس کا بھیجا کھانے لگا، پھر حالت یہ ہوئی کہ اس کے کاٹنے کے درد کو اس کے سوا کسی طرح سکون نہ ہوتا تھا کہ اس کے سر پر کوئی زور زور سے کوئی چیز ماری جائے۔ الغرض وہ اسی نمرودی عذاب میں مبتلا رہا یہاں تک کہ 40 دن کے بعد واصل جہنم ہو گیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر انبیاء نے حکم خدا سے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اسی طرح حضرت دانیال نے بھی اپنا جانشین اپنی وفات سے قبل مقرر کر دیا تھا۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت دانیال کی وفات کا زمانہ قریب ہوا تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ نور و حکمت خداوندی کو اپنے فرزند کے سپرد کر دو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیر ارشاد باری تعالیٰ کر دیا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 83۔ اس کے بعد حضرت دانیال کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ وہیں بابل میں بامقام سوز دفن ہوئے۔ حضرت دانیال کے کالبد کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کا عظیم انکشاف۔ امام سلبی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے عہد میں جب ابو موسیٰ اشعری کے ذریعے سے سوس فتح ہوا اور اس پر ابو موسیٰ کا قبضہ ہو گیا تو وہ تمام چیزوں پر نگاہ کرتے ہوئے جب دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس میں ایک جگہ ایسی دیکھی جو نہایت مضبوطی کے ساتھ مقفل تھی۔ اس نے جب اسے کھولنا چاہا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسے نہ کھولیں، یہ ہمیشہ سے اسی طرح بند ہے اور اس میں آپ کے مقصد کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مقصد کی چیز ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے اسے کھولنا ہے۔ چنانچہ اس نے قفل توڑوایا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑے پتھر کے حوض بے آب میں ایک طویل میت ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کا کفن سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہے۔ اشعری نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کی میت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے صرف یہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسے شخص تھا جس کی وجہ سے قحط کے زمانے میں بارش ہو جایا کرتی تھی۔ روزۃ الصفا میں ہے کہ اہل سوس نے حضرت دانیال کو دفع قحط کی دعا کے لیے بابل سے بلوایا تھا مگر پھر واپس نہیں جانے دیا تھا، یہاں تک کہ ان کا وہیں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ان کی لاش کو سوس میں دفن کر دیا تھا اور ہر مصیبت و بلا میں ان کی میت کی طرف رجوع کر کے خدا سے دعا کیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری اپنی تمام کوششوں کے بعد یہ نہ معلوم کر سکا کہ یہ کون ہے، لہٰذا اس نے مفصل رپورٹ دربار خلافت کو ارسال کر دی اور یہ بھی پوچھا کہ اس کے متعلق ہم کیا کریں۔ ابو موسیٰ اشعری کا جب مرسلہ خط دربار خلافت میں پہنچا تو سخت حیرانی پیدا ہو گئی اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بالآخر حلال مشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میت حضرت دانیال کی ہے جو نبی غیر مرسل تھے اور بادشاہ بخت نصر کے ہم اثر تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت دانیال کے تمام حالات وقت پیدائش سے وفات تک کے بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کو لکھ دیا جائے
کہ وہ اس میت پر نماز پڑھے اور نیا کفن دے کر اسے ایسی جگہ دفن کر دے جہاں اہل سوس کی رسائی نہ ہو۔ چنانچہ ابو موسیٰ کو یہی کچھ لکھ دیا گیا اور اس نے نہر کا پانی روک کر اس کے وسط میں اس میت کو دفن کر کے پانی جاری کر دیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت دانیال نہر سوس میں مدفون ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آرائس سلبی صفحہ 199 تبع مصر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔